السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حضرات، یہ ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس منعقد کی گئی ہے. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ دہر، جس کا ایک دوسرا مشہور و معروف نام سورہ انسان بھی ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ دہر کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، نہ وہ کسی منصب پر فائز تھا، نہ کسی عہدے کا حامل تھا، نہ اس کا کوئی وطن تھا، نہ اس کی کوئی قوم تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ کوئی محلہ تھا جس پہ وہ رہتا تھا، نہ وہ کسی کا بیٹا تھا، نہ بھتیجا تھا، نہ بھانجا تھا، نہ کسی کا دوست تھا، نہ کسی کا دشمن تھا. ایک ایسا وقت تھا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. اب اس کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. اگر اللہ سے کتنا ہی کہہ دیتا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا تب بھی کافی تھا عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ بے شک جس طرح سے جمادات و نباتات و حیوانات کا خالق اللہ ہے، اسی طرح سے انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن اللہ نے کیفیت بھی بیان کی کہ خلق کیا تو کیسے خلق کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا.
سمیع کا مطلب سننے والا بنایا اور بصیر کا مطلب دیکھنے والا بنایا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا سمیع اور بصیر کا کہ ہم نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب عزیزوں ایک چیز ہوتی ہے معنی اور ایک شے ہوتی ہے مفہوم۔ تو معنی اور ہوتے ہیں اور مفہوم اور ہوتے ہیں۔ اگر میں اس آیت کا مفہوم آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں تو یوں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی انسان کو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے خلق کیا۔ اور فرمایا آپ نے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے خلق کیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو اللہ زمین کو خلق کرنے کے لیے، آسمان کو پیدا کرنے کے لیے کہیں سے کوئی را میٹیریل نہیں منگواتا، کوئی نمونہ اپنے سامنے نہیں رکھتا، خلق کرتا ہے تو اس کی شان ہوتی ہے کن فیکون۔ وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا سورج بنایا تو اس کو خلق کرنے کے لیے کہیں سے آگ نہیں منگوائی، بلکہ سورج کو خلق کیا کہ کن فیکون۔ کن کا مطلب ہو جا، فیکون بس ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو بنایا کن فیکون، آسمان کو بنایا کن فیکون، ستاروں کو بنایا کن فیکون، جنت کو بنایا کن فیکون، جہنم کو خلق کیا کن فیکون۔ اسی طرح تو اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہی معصومین نے بتایا ہے۔ تو اس نے کن فیکون کے ذریعے سے اپنی ساری خلقت کو خلق کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ کا انسان ہے، اشرف ہے، افضل بھی نہیں ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کن فیکون کے ذریعے خلق کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ چاہتا تو انسان کو بھی کن فیکون کے ذریعے خلق کر دیتا۔ جس ملک میں، جس شہر میں، جس بستی میں، دیکھیں کوئی انکار تو نہیں کر سکتا جو میں عرض کر رہا ہوں، کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ جس شہر میں، جس علاقے میں، جس محلے میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کہتا ہے کن، اتنے لوگ خلق ہو جاتے ہیں۔ اگر 100 آدمی کی ضرورت ہے اللہ نے کہا کن تو 100 آدمی تیار ہے۔ 200 کی ضرورت ہے اس نے کہا کن، 200 آدمی تیار ہے۔ جتنے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے مرد خلق ہو جاتے ہیں، جتنی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے اتنی خواتین خلق ہو جاتی ہیں، جتنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے بچے خلق ہو جاتے ہیں۔ جس ملک میں، جس شہر میں جیسا اکومنڈیشن ہوتا ہے، جیسے ریسورسز ہوتے، اس کے اعتبار سے انسان خلق ہو جاتے۔ تو اب کسی کو یہ بھی شکایت نہ ہوتی کہ بھائی ہندوستان جیسے ملک میں جگہ کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، امریکہ وغیرہ میں جگہ زیادہ ہے، لوگ کم ہیں، یہاں ریسورسز زیادہ کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، وہاں ریسورسز زیادہ ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، لوگ کم ہیں۔ اس طرح کی کوئی خصوصیت یا اس طرح کی کوئی شکایت کسی کو نہ ہوتی، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ویسے انسان خلق کر دیتا۔ لیکن اللہ نے انسان کو خلق تو کیا، لیکن خلق کرنے میں اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا، یعنی ہم کو ہمارے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشارہ اس بات کا ہے کہ جب بغیر وسیلے کے تمہارا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوا تو بغیر وسیلے کے جنت میں جانا کیا ممکن ہو جائے گا؟ ایک صلوات بر محمد و آل وسیلے کی اہمیت۔ اب اللہ نے ماں باپ کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، لیکن جن کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، ان کا احترام ہم پر لازم کیا، ان کی اطاعت کو ہمارے اوپر واجب و لازم قرار دیا۔ یہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کیونکہ ایک خاتون کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے بیٹوں کے ذریعے سے، لہذا اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ماں پر تھوڑا سا تبصرہ کر دوں۔ دیکھیں ماں کا موضوع ایسا موضوع ہے جس پر بہت سی نظمیں بھی کہی گئیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور علماء، ذاکرین، خطباء ماں کے سلسلے میں تقریریں بھی کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک بالکل الگ رخ ماں کے سلسلے کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو، دامن وقت پر زیادہ گنجائش نہیں، ابھی ایک اور مجلس بھی ہمیں پڑھنا ہے، لیکن بہرحال آصف بھائی کی والدہ کی مجلس ہے، بہت اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں کم وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، یہ ماں باپ، ماں اور باپ، جن کو ہم امی اور ابو
ماں یا ابا اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں اب، اور ماں کو کہتے ہیں ام۔ اب یہ میں نے کسی کتاب میں لکھے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں ہجرت کرتے ہیں تو اکثر ان کا تلفظ بدل جاتا ہے، پروننسیشن تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تصور پیش کر رہا ہوں۔ عجب نہیں کہ یہ اب اور کے الفاظ جب عربی سے ہماری زبان اردو میں آئے تو اسی اب سے ابا اور ابو جیسے لفظ استعمال ایجاد ہو گئے، اور سے اماں اور امی جیسے لفظ ایجاد ہو گئے۔ تو بہرحال اب کہتے ہیں باپ کو اور کہتے ہیں ماں کو، تو کا مطلب ہے ماں۔ اب آپ نے نہ معلوم کتنی مثالیں سنی ہوں گی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن دیکھیے حقیقت میں کا مطلب ہوتا کیا ہے، کہتے کسے؟ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ماں کی فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا الحسنین، الحسنین سنتے ہیں نا، حسنین کی ماں، ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس سے بہتر مثالی کیا ہو سکتی ہے؟ الحسنین یعنی امام حسن اور امام حسین کی ماں۔ الفضل، فضل کی ماں۔ عبداللہ کی ماں۔ یہ سارے الفاظ آپ حضرات نے بارہا سنے ہوں گے۔ ایک ایسا خوبصورت سا لفظ کہ جس کے اوپر ہماری جان قربان، البنین، بیٹوں کی ماں۔ یہ سرکار قمر بنی ہاشم کی والدہ کی کنیت ہے، البنین، بیٹوں کی ماں۔ تھوڑا سا صبر کے ساتھ سنیے، المومنین، مومنین کی ماں۔ المسلمین، مسلمین کی ماں۔ المشرکین، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، مشرکین کی ماں۔ دیکھیں یہ جتنی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ان ساری مثالوں میں، آپ سن رہے ہیں میری بات، ان ساری مثالوں میں کے معنی جو ہیں وہ ماں کے، کا مطلب ماں، مدر، سمجھ رہے ہیں؟ کا مطلب ماں، حسنین کی ماں، بیٹوں کی ماں، فضل کی ماں، مومنین کی ماں، مسلمین کی ماں، مشرکین کی ماں۔ اب میں کچھ مثالیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب اس کے اوپر بھی آپ غور کریں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں الکتاب، الکتاب، یہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن کی کنیت ہے الکتاب۔ سورہ حمد کو کہا جاتا ہے القرآن، القرآن۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں۔ عربی زبان میں جو شاہراہ ہوتی ہے، جس کو آپ ہائی وے کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے الطریق۔ کیا کہتے ہیں؟ الطریق، یعنی جو ہائی وے ہے، کسی شہر کے باہر جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الطریق۔ کسی ملک کی جو کیپٹل ہوتی ہے، جو راجدھانی ہوتی ہے، جو دارالحکومت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں القریٰ۔ مکے کو کہا جاتا تھا القریٰ۔ مکے کو القریٰ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ مکہ جو تھا وہ اس وقت ایک کیپٹل کی حیثیت رکھتا تھا، ایک راجدھانی کی حیثیت رکھتا تھا، لہذا اس کو کہتے تھے القریٰ۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کیا ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ انا روح، میں روح ہوں۔ پھر فرمایا کہ انا روح الارواح، میں روحوں کی روح ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا الارواح، میں الارواح ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ تو یہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہر جگہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کا مطلب کیا لیں گے؟ قرآن کیا ہے کہ کتابوں کی ماں۔ یہ ترجمہ تو میرے خیال میں مناسب نہیں لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے مناسب؟ کہ بالکل مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ سورہ حمد کیا ہے؟ القرآن، تو اس کا ترجمہ کریں گے قرآن کی ماں، القریٰ، قریوں کی ماں۔ ہیں یہ کریں کہ نہیں کریں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
پریوں کی ماں یہ نہیں کریں گے. مولا علی فرما رہے ہیں ام الارواح، روح کی جمع ارواح. تو کیا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ مولا علی ارواح کی ماں ہے؟ نہیں، مولا علی کے لیے تو یہ لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر مطلب کیا ہے؟ جب کوئی لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس میں ایک بہت بڑا علم ہوتا تھا. آپ پڑھیے، بہت بڑا علم ہوتا تھا، بہت بڑا علم. یعنی یوں تو چھوٹے چھوٹے علم اور بھی ہوتے، تو یہ تیر اندازوں کا علم، یہ تلوار برداروں کا علم، اور یہ نیزہ بازوں کا علم، یہ میمنے کا علم، یہ میسرے کا علم. لیکن ایک بہت بلند علم ہوتا تھا جو اس لیے ہوتا تھا کہ اگر سپاہی لڑتے لڑتے بہت دور چلے جائیں اور ان کو احساس نہ ہو کہ اب ہمارا لشکر مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، تو وہ گردن گھما کے دیکھ لیں اور اس علم کو دیکھیں تو اپنے مرکز پہ آ جائیں. تو ایک بات تو پہلے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ علم کا پرانا منصب ہے کہ اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہو تو اسے دیکھ کر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد، مرکز پر آ جائے. تو وہ بہت بڑا علم ہوتا تھا. اب اس علم کو کہتے تھے ام الاحزاب. ام الاحزاب، حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب کہتے ہیں لشکروں کو، یعنی لشکر کی جمع احزاب. تو ام الاحزاب اس کا ترجمہ ہوتا تھا ام الاحزاب. اب آپ سمجھیے عزیزوں کہ یہ ام کا مطلب کیا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. دیکھیں قبلہ، ام کا مطلب ہر جگہ ماں نہیں ہوتا، بلکہ ام کا مطلب ہے مرکز. اب دیکھیں ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. ام کا مطلب ہے مرکز، ام کا مطلب ہے اصل، یعنی جہاں جہاں مرکزیت کا تصور ہوتا ہے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، جہاں جہاں اصل کا تصور ہوتا ہے، جہاں جہاں حقیقت کا تصور ہوتا ہے، وہاں وہاں لفظ ام استعمال ہوتا ہے. اب ساری چیزیں اپنے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. قرآن مجید کیا ہے؟ کہ قرآن مجید ہے ام الکتاب. ام الکتاب کا مطلب کیا ہوا؟ کتابوں کا مرکز، کتابوں کی اصل، کتابوں کی حقیقت، یعنی دنیا کی ساری کتابوں میں جو کچھ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں. اور اگر کچھ بھی لے کے نوجوان یہاں سے اٹھے تو وہی ان کے لیے بہترین تبرک بھی ہوگا اور مرحومہ کے لیے ایصال ثواب بھی ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ام الکتاب یعنی کتابوں کا مرکز، کتابوں کی اصل، کتابوں کی حقیقت. دنیا کی ساری کتابوں میں جو کچھ ہے اس کی اصل جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ قرآن مجید ہے. سورہ حمد کیا ہے؟ ام القرآن. اب تو سمجھنا اور آسان ہو گیا. یعنی قرآن کا مرکز، قرآن کی اصل، قرآن کی حقیقت. اب بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. رات بھر مولا علی بیان کرتے رہے بسم اللہ کی تفسیر، اور جب صبح ہوئی تو کیا فرمایا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یاد رہے گا نا، ام القرآن. کسے کہا جاتا ہے؟ سورہ حمد کو. سورہ حمد کو کہا جاتا ہے ام القرآن. میرے مولا جو فرما رہے ہیں کہ میں ام الارواح ہوں. ام الارواح کا مطلب کیا ہوا؟ روحوں کا مرکز، روحوں کا مرکز. سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں بھائی یہ یوں ہی نہیں کہا کہ میں روحوں کا مرکز ہوں. اب جس کے دل میں علی بستے ہے خاموش نہیں رہے گا. یوں ہی نہیں کہا میں روحوں کا مرکز ہوں، بلکہ ساری دنیا اس حقیقت پر متفق ہے کہ ہر شے پلٹ کر اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. سنا آپ نے نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر شے پلٹ کر اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ انا ام الارواح، میں ارواح کا مرکز ہوں. یعنی دنیا میں علی کے نام سے کتنا ہی چڑ کیوں نہ ہو، لیکن پلٹ کے علی ہی کی طرف جانا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ علی اور یوں بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ماں کو جو ام کہا جاتا ہے وہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے باپ کی طرف نہیں پلٹتا، اپنے چچا کی طرف نہیں پلٹتا، اپنے دادا کی طرف نہیں پلٹتا. جب بچہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے.
اس لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیے، الطریق، طریق کہتے ہیں راستے کو، الطریق ہائی وے کو کہتے ہیں، الطریق، اس کو بھی الطریق اسی لیے کہتے ہیں کہ شہر کے سارے راستے جو ہیں وہ جا کے اسی سے کسی نہ کسی طریقے سے ملتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے الطریق۔ القریٰ، اب چونکہ کسی ملک کی جو کیپٹل ہوتی ہے، مثلا اگر آپ القریٰ کہنا چاہیں تو اپنے شہر کو بھی القریٰ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یو پی کے لیے لکھنؤ جو ہے وہ القریٰ کی حیثیت رکھتا ہے، سمجھنا آپ، لکھنؤ جو ہے وہ القریٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ شہر کا ڈاؤن ٹاؤن کہلائے گا، تو یہ شہر کے لیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو وہ القریٰ کا مطلب قریوں کا مرکز، مرکز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی شہر کے آدمی کو کوئی کام ہو تو اسے بہرحال مرکز تک آنا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں القریٰ۔ اب بس ایک چیز آخر میں سمجھتا ہوں یہی نکتہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، لیکن جہاں تک یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مادہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے حضرات کے درمیان پڑھ رہا ہوں، لہذا خالی لفظوں کا سہارا نہیں ہے بلکہ میٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں میٹر، جس کو کہتے ہیں مادہ۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، مادہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے شکل و صورت اور ایک چیز ہوتی ہے مادہ۔ مادہ کیا ہے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ کائے سے بنا ہے؟ کہ لوہے سے بنا ہے؟ تو یہ لوہا کیا ہے؟ یہ لوہا کیا ہے؟ کہ یہ لوہا جو ہے یہ ہے مادہ، یہ لوہے سے بنا ہے۔ یہ انگوٹھی ہم پہنے یہ کائے سے بنی ہے؟ چاندی سے بنی ہے۔ یہ چاندی کیا ہے؟ کہ یہ ہے مادہ۔ یہ زری بنی ہوئی ہے، یہ لوہے سے بنی ہے۔ یہ لوہا کیا ہے؟ کہ یہ ہے مادہ۔ یہ ممبر کائے سے بنا ہے؟ کہ لکڑی سے بنا ہے؟ تو یہ لکڑی کیا ہے؟ کہ لکڑی ہے مادہ۔ دیکھیں میری بات سمجھیے، ممبر لوہے سے بھی بنتا ہے، بنتا ہے نہیں بنتا؟ بہت سے امامباڑوں میں آپ جائیے وہاں لوہے کا ممبر رکھا ہے۔ ممبر چاندی سے بھی بنایا جا سکتا ہے، ممبر سونے سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، مطلب بہت مشکل کام ہے لیکن بن تو سکتا ہے نا نظر، سونے سے بھی بن سکتا ہے، چاندی سے بھی بن سکتا ہے، لوہے سے بھی بن سکتا ہے، شکل تو وہی ہوگی۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ، کہا تو اسے ممبر ہی جائے گا لیکن مادہ الگ الگ ہے۔ سونے سے بنا ہے، یہ سونے کا ممبر ہے، یہ چاندی کا ممبر ہے، یہ لکڑی کا ممبر ہے، یہ لوہے کا ممبر ہے۔ غور فرمایا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا مادہ بدل رہا ہے لیکن صورت ایک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مادہ ایک ہوتا ہے، صورتیں بدلتی جاتی۔ اور نہیں کر رہے ہیں آپ بھائی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جیسے یہ ممبر ہے تو یہ ممبر جو ہے یہ صورت ہے، شکل ہے، اسی طرح بشر جو ہے یہ صورت ہے۔ میں کچھ عرض کر گیا، یہیں پر تو مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا کہ رسول نے کہا میں تمہارا جیسا بشر ہوں۔ ارے بھائی بشر کہا تو صورت کے اعتبار سے بشر کہا، کیا سنایا ہے؟ مادے کے اعتبار سے بشر تھوڑی کہا۔ سونے کا ممبر اور ہوتا ہے، چاندی کا ممبر اور ہوتا ہے، لکڑی کا ممبر اور ہوتا ہے، ایسے ہی خاک کا بشر اور ہوتا ہے، نور کا بشر اور ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد کا بشر، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ مادہ، یہ لکڑی کا ممبر، یہ لکڑی کا ممبر، وہ لکڑی کی میز ہے، وہ لکڑی کی کرسی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں، وہ لکڑی کی کرسی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس مادے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں موضوع سے بالکل الگ نہیں ہوں۔ اس مادے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا ہمارا تفصیل صاحب، اس کو کہتے ہیں ام الوجود۔ دیکھیے ام کے اوپر گفتگو چل رہی تھی نا، ام القرآن، ام الکتاب، ام الطریق، ام الاحزاب۔ تو اس لکڑی کو کیا کہتے ہیں جس سے یہ بنا ہوا ہے، یا یہ چاندی کی انگوٹھی بنی ہوئی ہے، اس چاندی کو کیا کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ ام الوجود۔ کیا کہیں گے؟ ام الوجود۔ تو اب ام الوجود کی شان کیا ہوتی ہے کہ انگوٹھی بھی چاندی کی ہے، علم بھی چاندی کا ہے، وہ گہوارہ بنا ہوا ہے وہ بھی چاندی کا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ گہوارہ بنا ہوا وہ بھی چاندی کا ہے۔ کربلا محلہ میں زری ہے وہ بھی چاندی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا زری، گہوارہ، علم، انگوٹھی۔ غور کر رہے ہیں آپ کے اعضاء خانے میں رکھا ہے گلاب پاش،
یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ صورتیں ہیں، لیکن ام الوجود کیا ہے کہ ام الوجود ہے چاندی۔ کہاں لے آیا میں آپ کو، خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ ام الوجود کیا ہے کہ ام الوجود ہے چاندی۔ اسی ام الوجود سے انگوٹھی بنی ہے، اسی ام الوجود سے ممبر بنا ہے، اسی ام الوجود سے علم بنا ہے، اسی ام الوجود سے تعزیہ بنا ہے، اسی ام الوجود سے زری بنی ہے۔ تو ام الوجود کیا ہے کہ یہ وہی رہے گا، صرف صورتیں بدلتی جائیں گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو آپ جب گفتگو کریں گے تو کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے چاندی کی انگوٹھی، چاندی کا علم، چاندی کا گہوارہ، نہیں غور کر رہے آپ۔ پھر عرض کروں تو شاید آپ کہیں پہنچے، آپ کہیں گے بھائی یہ چاندی ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، یہ چاندی کی زری ہے، یہ چاندی کا گہوارہ ہے، یہ چاندی کا دروازہ ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا، پیغمبر نے بی بی زہرا کو یوں ہی ام ابیہا نہیں کہا، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ یوں ہی ام ابیہا نہیں کہا، یوں ہی ام ابیہا نہیں کہا، بلکہ پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ام الوجود ہے، اور اس کی وضاحت اللہ نے آیہ تطہیر کے نزول کے موقع پر کی۔ کس طرح سے کہ یہ ام الوجود ہے، لہذا اب جب تعارف ہوگا تو اس طرح تعارف ہوگا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہی مطلب تو ہے، ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے ام ابیہا، ام الوجود، سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے۔ پیغمبر فرمانا میری بیٹی کون ہے کہ ام ابیہا، ام ابیہا۔ اب ہم آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اپنے باپ کی ماں، نہیں، ام ابیہا یعنی اصل، ام ابیہا یعنی مرکز۔ ایک دو جملے کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں تو یہ بھی مرحومہ کے لیے بہترین اصالہ ثواب قرار پائے گا۔ ام ابیہا، اپنے باپ کا مرکز، اپنے باپ کی اصل۔ قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں، جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے سنا کہ ماں کو ام کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بھئی ماں کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو کدھر پلٹتا ہے؟ کہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے۔ پیغمبر نے خالی زبانی اپنی بیٹی کو ام ابیہا نہیں کہا، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خالی زبانی ام ابیہا نہیں کہا کہ صرف زبان سے ام ابیہا کہہ دیا، بلکہ پریکٹیکلی سمجھایا، عملی طور پر سمجھایا۔ جب پیغمبر نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا تو پیغمبر کسی طبیب یا حکیم کے دروازے پر نہیں گئے، اس کے دروازے پہ گئے جو ام ابیہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ام ابیہا، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزوں، خداوند تعالی ہمارے آصف بھائی کو اور ان کے برادران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا غم ہوتا ہے، بہت بڑا رنج ہوتا ہے ماں کا اس دنیا سے گزر جانا۔ لیکن عزیزوں، یہ ماں کی فضیلت کا بیان ہونا، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، یہ صرف مجلسوں میں سن لینا یا داد دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ یہ سب کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ماں کے سلسلے میں ایک واقعہ پیغمبر اسلام کا ہے جس کو کثرت سے سیرت نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی چلی گئی اور پیغمبر کو علم یہ ہوا کہ اب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور بس اب جاں کنی کا عالم، یعنی بالکل آخر وقت۔ تو اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے صحابیوں کو لے کر کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو بہرحال
وہ بول رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کا بالکل آخر وقت تھا، حالت بہت خراب تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا اپنے صحابی سے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اب باقی مناظر تو بات کے تھے، پہلے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی نے کہنا چاہا مگر کہہ نہ پایا۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بتانا تھا کہ دیکھو ماں کا مرتبہ کیا ہے، ورنہ جس کے ہاتھ پہ سنگریزے بولتے ہوں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دینے کے بعد کوئی لا الہ الا اللہ نہ کہہ پائے، لیکن بتانا تھا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، یہ پھر نہ کہہ پائے۔ پھر کہا پیغمبر نے، پھر نہ کہا۔ اب رسول اللہ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ کیا اس کی ماں یہاں موجود؟ کیا اس کی ماں یہاں موجود؟ تو ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، اس نے کہا میں اس کی ماں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض۔ ایک عرصے سے نہ اس نے میری صورت دیکھی تھی نہ میں نے اس کی صورت دیکھی تھی، اس وقت اس کی حالت خراب ہے تو میں یہاں آ گئی۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تو میرے کہنے سے اس کو معاف کر دے سکتا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں تو انکار کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت ہی نالائق رہا زندگی میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کیا۔ جیسے ہی اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اسے معاف کیا، ویسے ہی اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ اور کیا کہ یہ ماں کی فضیلت ہے کہ اگر ماں ناراض ہو تو آخر وقت میں لا الہ الا اللہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا میں آپ کی خدمت میں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے ماں کا راضی ہونا ضروری ہے، اور علی ولی اللہ کہنے کے لیے ماں کا صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم مرحومہ کے درجات عالی کرے، ان کے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے، اور ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی خدمت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، ایصال ثواب کی شکل میں کھل جاتا۔ آپ چاہیں تو چلتے چلتے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، سورہ حمد پڑھیں ایصال ثواب ہوگا، سورہ توحید پڑھیں ایصال ثواب ہوگا، کسی کو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ دے دیں تو ایصال ثواب ہوگا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں تو ایصال ثواب ہوگا، کسی کو کپڑے پہنا دیں تو ایصال ثواب ہوگا، کسی مسجد میں کسی امام باڑے میں کوئی کام انجام دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پنکھے کے بلیڈ پہ لکھا جائے برائے ایصال ثواب فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، پر نیت کر لیں تو ایصال ثواب ہوگا۔ تو ایصال ثواب کی بہت صورت ہے، لیکن بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عزیزو دنیا کی ساری مائیں ایک طرف ہیں اور کربلا کی مائیں ایک طرف ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کربلا کا میدان ایسی مائیں دنیا میں نہ ملے۔ کیا دنیا میں کہیں کوئی ایسی ماں ملے گی کہ جناب ام فروا شب عاشور اپنے بیٹے قاسم کو سمجھا رہی ہیں بیٹا قاسم کل قربانیوں کا دن ہے، میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس مارے جائیں علی اکبر مارے جائیں اور تم زندہ رہو۔ دیکھو اگر ایسا ہو گیا تو میں دودھ نہ بخشوں۔ جناب قاسم کربلا کے میدان میں بار بار امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں ملتی، تھک کے مایوس ہو کے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جناب ام فروا آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بیٹا کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ عباس مارے جائیں تب تم میدان میں جاؤ، علی اکبر شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ؟ جناب قاسم نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا اماں ہم تو بار بار چچا سے اجازت مانگتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی۔
کہا بیٹا وہ وقت یاد کرو جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا حسن جب کوئی سخت ترین وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ کربلا کی ماں ہے، یہ کربلا کی ماں ہے جہاں جناب اون محمد رات بھر اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، دیکھو بچوں کل کربلا کے میدان میں مجھے کسی سے شرمندہ نہ کرنا، سب سے پہلے تم جانا اور جا کر اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کرنا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں اماں آپ اجازت تو دلوا دیجیے گا، پھر ہم بتائیں گے دنیا کو کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ہاں عزیزوں یہ مائیں کربلا ہی میں ملیں گی، کربلا کے علاوہ کہیں اور یہ مائیں نہ ملیں گی۔ ہاں عزیزوں لیکن ذرا اس ماں کے دل کی خبر بھی لیجئے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کے علی اصغر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ 3 دن سے بچہ پیاسا ہے، 3 دن، 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں ملا۔ ہاں عزیزوں روز عاشورہ عالم یہ تھا کہ شہزادے علی اصغر گہوارے میں تھے، سب بیویاں گہواروں کو گھیرے ہوئے تھیں، بار بار بچے کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ جناب ام رباب سمجھتی تھی کہ میرا بچہ مر گیا، آواز جدید دیکھو میرا علی اصغر اس دنیا سے گزر گیا۔ شہزادی زینب نے غور سے دیکھا، نہیں ابھی علی اصغر نے لب ہلائے ہیں، علی اصغر زندہ ہیں، باحیات ہیں، جو بچہ اس منزل کو پہنچ گیا تھا۔ ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی حل من ناصر ینصرنا۔ عزیزوں ہمارا لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا اور ہے، اور 6 مہینے کے بچے کا حل من ناصر ینصرنا سن کے اپنے کو گہوارے سے گرا، اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، کوئی آواز دے رہے تھے لبیک یا حسین۔ عزیزوں اب جو علی اصغر نے اپنے کو گرایا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، امام حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے۔ اب ذرا آپ اس ماں کے دل کی خبر لیجئے جس سے حسین یہ کہہ کے آئے کہ میں اس بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں، لیکن جب واپس آئے تو بچہ تیر حرملہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ آقا حسین بچے کو ابا کے دامن سے ڈھکے ہوئے تھے، کہا ام رباب میں تمہیں صبر کا حکم دیتا ہوں، اور یہ کہہ کے ابا کا دامن ہٹایا تو ماں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف ایک جملہ کہا یا بنیا امثل کا ینہر، اے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے۔ عزیزوں یہ کس کا شعر ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے بچپنے سے یہ شعر سنا، اگر کسی بزرگ کو اور شاعر کا نام معلوم ہو تو مجھے بتائیں، لیکن شعر بڑے غضب کا کہا ہے۔ کیا اس شعر میں نفسیات نظم کی ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ خیال آتا تھا سودے میں ماں کو اصغر کا، کیونکہ صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو تصور میں رکھیں کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا تھا وہ وقت تصور میں رکھ کے یہ شعر سنیں۔ وہ کہتے ہیں خیال آتا تھا سودے میں ماں کو اصغر کا، سنبھل کے کروٹیں لیتی تھی قید خانے میں۔ جزاک اللہ۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا۔ عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اون محمد کی ماں کا تذکرہ ہو، قاسم کی ماں کا تذکرہ ہو، علی اکبر کی ماں کا تذکرہ ہو، علی اصغر کی ماں کا تذکرہ ہو اور حسین کی ماں کا تذکرہ نہ ہو تو شاید بات مکمل نہیں ہوتی۔ قید خانہ شام، داروغہ زندان آتا ہے، امام زین العابدین سے کہتا ہے مولا بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جس بیوی کو رونا ہوا کرے وہ قید خانے کے اندر رویا کرے، کوئی بیوی قید خانے سے باہر جا کے نہ رویا کرے۔ کہا بھائی بیویاں قید خانے کے اندر روتی ہیں، کوئی بیوی قید خانے سے باہر جا کے نہیں روتی۔ اس نے کہا نہیں، ایک بیوی پس زندان آتی ہے اور ایسے روتی ہیں جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا مادر۔ ٹھیک ہے بھائی، جب وہ بیوی آ جائے تو ہمیں بلا لینا۔ عزیزوں سورج غروب ہوا، سورج غروب ہو گیا،
رات کا سفر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی۔ دروغہ زندان آیا، آواز دی امام سجاد کو۔ امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، توق خاردار کو سنبھالا، آہستہ آہستہ زندان سے باہر نکلے۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ سید سجاد ساتھ ساتھ چلے، وہ پس زندان آیا، دور سے دکھایا وہ دیکھیے وہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کے بابا میں آنسو بہا رہی ہیں۔ کیا دیکھا ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں۔ ایک جملہ کہا بھائی یہ بی بی قید خانے کی بیویوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بیویاں قید خانے میں ہیں ان کے سروں پر چادر یہ بی بی چادر اوڑھے ہوئے رو رہی ہیں۔ قریب پہنچے، شہزادی زینب نے کہا بی بی آپ کون ہیں جو میرے بھیا کا ماتم کر رہی ہیں؟ جب جواب نہ ملا تو آواز دی بی بی میں حسین کی بہن زینب ہوں، یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ اے بی بی آپ کو اسی حسین کا واسطہ سر اٹھائیے۔ ان بی بی نے سر اٹھایا۔ اے بیٹی زینب تم نے مجھے نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اے زینب جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا اس ماں نے جنت کو چھوڑ دیا۔